بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پر۔ آج تسلسل ہے قائم، اس پر ڈیٹیل گفتگو کرے گا فاروق، اور میں ذرا چاہوں گا کہ یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ کر ڈالوں تاکہ یہ بات آگے بڑھ سکے آسانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، حمد کے معنی تعریف، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے، جس کی صفت ہے رحمان اور رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرے انعامات تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کی راہ پہ مت چلائیو جن پر تیری دلالت ہوئی، جن کو تو نے معطوب کیا۔ تو یہ اس کا موٹا سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کے لیے کہوں گا اس حنظلہ کو کہ وہ اسی کی تلاوت کرے اور پھر ترجمہ بھی کرے۔ یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو اور ہمیں سب کا یاد دہانی ہو جائے، اور جو سوال پوچھے جائیں اس کے لیے ہماری آسانی پیدا ہو۔ تو اب میں اسامہ کو کہوں گا کہ وہ تلاوت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری مدد کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جو جن لوگوں پر تیرا نام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ٹوٹا ہو۔ جزاک اللہ۔ اب یہ باقاعدہ اس کا پروگرام ہو رہا ہے، عمر فاروق سر ساری ڈیٹیل پہ بات کریں گے اور آپ کو کوشش کریں گے اس کو سمجھانے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ابتدائی دو آیات کی ہم نے دو آیات پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا یہ آپ نے پیچھے وائٹ بورڈ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ جو بچے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے اختتام پر جو ہے ہم ایک چھوٹا سا کوئز بھی کر لیں، 2-4 سوالوں کا، جو کل کویشچن ہم کل جو 2 آیتیں پڑھی اس کے متعلق جو 2-4 سوالات وہ بھی کر لیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ سارے بچے جو ہے نا کم از کم اس کا ترجمہ کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھنے آئیں تو اہتمام کے ساتھ آئیں، سیلیبریٹ کریں۔ یعنی یہ قرآن کی کوئی بھی محفل ہے، جب آپ اس کو سیلیبریشن کے انداز میں کریں گے، جیسے کوئی گھر کا فنکشن کرتے ہیں، کوئی کسی فنکشن میں جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں، نہا کے جاتے ہیں، کنگھی کر کے جاتے ہیں، اور اچھی قسم کی خوشبو لگا کے جاتے ہیں، جب آپ اس کو سیلیبریٹ کریں گے، میں نے آپ کو کل ایک حدیث بتائی تھی، کسی بچے کو یاد ہے حدیث؟ اردو میں بتا دیں کہ رمضان اور قرآن کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ اللہ تعالیٰ یہ نبی صاحب فرمایا کہ رمضان اور قرآن جو ہے وہ بندے کے حق میں سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کو اور رمضان کو جس کا حق ہے
اس طریقے سے ادا کرنے کی اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے جب وہ کوئی کمی بیشی اس بندے سے ہو جائے گی تو وہ جو قرآن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں اے اللہ تعالیٰ اس نے اس دنیا کے اندر مجھے پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، مجھے سیکھنے کی کوشش کرتا رہا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مجھ سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا رہا، تو آج میں اس کو جہنم کے اندر جانے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں. میں ابو نے بھی اس کی پہلی 2 آیت کی کر دی، جسٹ میں بھی 1-2 چیزیں رکھ کے آگے چلوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. کل ہم نے پڑھا تھا یہ وہ صورت ہے جو کہ مصحف کو، اس قرآن مجید کو کھولنے والی صورت ہے، افتتاح کرنے والی، انوگریشن کرنے والی صورت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے مختلف نام ہم نے ڈسکس کیے تھے، ام الکتاب، اساس الکتاب، کافیہ، شافیہ اور رقیہ، یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حمد کیوں کی جائے، تعریف کیوں کی جائے. جسٹ میں 1-2 منٹ اس پہ لگاؤں گا کہ حمد و تعریف کیوں کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں. ہاتھوں کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، کان، ناک، منہ، یہ دماغ، یہ دل، یہ بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب وہ اللہ ہے، پورا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے مالک و راکا، فرمانروا و منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا. رب کا ہم نے یہ بتایا تھا کہ رب جو ہے، رب ایک براڈ معنی میں عربی کے اندر بولا جاتا ہے. ایک ہمارے اقامے کو بھی لکھا ہوتا، کیا لکھا ہوتا؟ رب الاسرہ، گھر کا رب. اس طرح رب کا مطلب ہوتا ہے کہ مالک و راکا، فرمانروا، منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا. پھر رب کے اوپر ہم نے قرآن کی آیتیں بھی لی تھی. عالمی، وہ پوری کائنات کا رب ہے کہ جو کہ پوری کائنات جو یہ اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ طے بطے میں نے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہاری نگاہ پلٹ کر نامراد پلٹ آئے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے پڑھا تھا. الرحمن رحیم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو رحمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو شخص جو ہے جس سے کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، تو رحمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جو محنت کرتا ہے اس کے مطابق اس کو یہاں پر اس کا ریوارڈ دیتا ہے. اور قیامت والے دن رحیم ہونے کے ناطے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، جن کو قرآن مجید اولو الالباب کہتا ہے، جن کو نیک بندے کہتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے. جو کمی بیشی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی کمی بیشی کو پورا کریں گے. اب ہم آگے آتے ہیں. یہ بڑی آگے امپورٹنٹ صورت آیت ہے جو کہ ہم نے آج اس کو شروع کرنا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. یہ بڑی لرزا دینے والی آیت ہے. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے، اس ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، کہ اس دن اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ واحد القہار، کہ اس دن تمام کا تمام اقتدار جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہوگا. کس کے اختیار میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. لمن الملک اليوم، اس دن اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. اللہ تعالیٰ، میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ایک حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا، حدیث قدسی کے اوپر ہم بھی ڈسکس کریں گے بعد میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا، کوئی وکیل نہ ہوگا، کوئی شافع نہ ہوگا. دائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھو گے تمہیں جہنم نظر آئے گی. اس انداز میں انسان جو ہے اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے. تو میرے عزیز بچوں، یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی ہے. ہمارا ہر لمحہ جو ہے ہمیں اپنی موت کے قریب پڑتا چلے جا رہا ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے، ہم آج کا دن جو گزر گیا، ہم اپنی موت سے قریب ہو گئے، ہم اپنی موت سے ایک دن اور قریب ہو گئے. تو ہمارا جو ہے نا یہ ایک ایک لمحہ جو ہے موت کے قریب ہوتا چلے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے نا، وہ ڈرا کرتے تھے، وہ خوف کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا کرتے تھے. وہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، وہ یخشعون ربہم وسوء الحساب، کہ قیامت کے دن سے وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ڈرا کرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں 10 صحابیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا، کاش میں تنکا ہوتا مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو اکثر پکڑ کر کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے زبان جتنی تو چھوٹی،
تیری وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ قبرستان جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے رویا کرتے تھے اور زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اے زبان جتنی تو چھوٹی ہے اتنا ہی تیرا بڑا استعمال، تیری وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اشرا مبشرہ کہا گیا، وہ ایک دفعہ جب رحلت فرما جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، صحابی کے خواب میں آتے ہیں اور وہ خواب میں آنے کے بعد وہ جب وہ صحابی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے پسینوں ہوئے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین کیا وجہ آپ اتنے پسینے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنی سلطنت کے اندر، میں نے جو اپنی خلافت کے اندر جو ٹائم گزارا، اس ٹائم گزارے کے دوران جو اتنا بڑی جو میں سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر میں نے جو حکمرانی کی، اس 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے کے بعد جو ہے نا جو اس کا حساب کتاب آج جا کے میں دے کے فارغ ہوں۔ وہ میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ مصر کو فتح کرتے ہیں تو مصر میں ایک رواج تھا کہ مصر کے اندر ایک ہی دریا بہتا ہے، وہ مصر جو ہے اس کے اندر ایک ہی دریا بہتا ہے۔ اس دریا کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ دریا سال کے اندر ایک وقت آتا تھا جو بند ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے لوگ، قبیلے کی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کرتے تھے اور تیار کر کے جہاں تھوڑا سا پانی بچ جاتا تھا، گہرا ہوتا تھا، وہاں جا کے اس کو ڈبو دیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ دریا چلا کرتا تھا۔ تو اب وہ جب مسلمانوں نے فتح کر لیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اس کے خلیفہ تھے، وہ یعنی انہوں نے ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم ایک لڑکی ڈالتے تھے، اب وفد بھیجو جا کے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ کرو کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، کون جو ہے اب اس کا وہ آیا وہی لڑکی ڈال دیں یا کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق ان کی بات سنتے ہیں اور ایک رکہ لکھتے ہیں، رکہ برائے دریا نیل، اور کہتے ہیں کہ اے نیل تو سن، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو اس کو بہنا شروع ہو جا، اگر تو کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رکہ لے کے جا کے اس جگہ پر ڈال دو جہاں تم لڑکی کو ڈالتے ہو۔ وہ جناب وہ جاتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار یہ عجیب، یہ ان کا خلیفہ ہے، ہم تو پوری خاتون کو وہ ڈبو دیا کرتے تھے، وہ غرق ہو جاتی تھی، مر جاتی تھی، اس کے بعد دریا چلا کرتا تھا، اب یہ انہوں نے رکہ لکھ کے دے دیا، اب اس کا کیا کیا جائے۔ بہرحال وہ جاتے ہیں اور جا کے اس جگہ رکہ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ دن اور آج تک وہ دریا نیل بند نہیں ہوا۔ جب انہوں نے رکہ ڈالا اس وقت سے لے کے آج تک وہ دریا نیل چل رہا ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ ایسے لوگ تھے کہ جو کہ اللہ کی خشیت رکھتے تھے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت سنائی نا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَسُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ اپنے رب کی خشیت، رب سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ قیامت کا دن اگر برپا ہوگا اور قیامت والے دن ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص جو ہے جنت کے اندر جا رہا ہے، تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ جانے والا شخص میں ہی ہوں۔ اور وہ ایک دوسری طرف فرشتہ ندا لگا رہا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ جناب جنت کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص جہنم کے اندر جا رہا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر ہوگی کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہو۔ تو اس لیے دیکھیں کہ ہم کتنے دن کے اندر بے شمار اعمال کرتے ہیں کہ جو کہ کرامن کاتبین ہمارے لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ان کو جہنم کا بھی وہ دکھایا گیا، ان کو جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا اور جنت کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھتے ہیں جہنم کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہونٹ جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے کینچی سے، ہونٹ کو یہ زبان اور ہونٹ ایسے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کاٹتے تھے نیچے گر جاتی تھی، پھر لگ جاتے تھے، پھر کاٹتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ تو انہوں نے فرمایا، فرشتے نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جھوٹ بولا کرتا تھا، بات پہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ آج اس کو یہ سزا دی جا رہی کہ اس کے ہونٹ اور اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے، گر جاتی پھر لگ جاتی، اس کو یہی سزا جائے۔ پھر آگے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک وہ شخص تھا کہ جس کا سر جو ہے ایک پتھر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور ایک فرشتہ لے کے گرز لے کے کھڑا ہوا اور زور سے اس کے سر پہ ضرب مارتا ہے، اس کا سر جو ہے پارا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ وہ کون سے شخص ہے، اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بد عہدی کیا کرتا تھا، وعدہ خلافی کیا کرتا تھا، کمٹمنٹ توڑ دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ وعدہ ہی کیا، وہ ہم آج کل یہ ہوتا ہے نا جنگ کے اندر یعنی ہر چیز جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی سزائیں رکھی ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دوست کی پانی مانگے گا اس کو تلجھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب اس کو پیے گا اس کی آنتڑیں جل کے باہر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اس کی آنکھیں ابل کے باہر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ قیامت والا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ آج تو ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑی عمر تھوڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں اپنے ٹخنوں تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کچھ لوگ اپنے
کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, کچھ لوگ اپنی ناف تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, اور کچھ پورے کے پورے. اس لیے کہ جب دوسروں کا حساب دیکھیں گے کہیں گے اوہ ہو, یہ تو اتنا اس شخص کا اتنا حساب کتاب لیا جا رہا ہے, تو میرا کیا بنے. تو عزیز بچوں, یہ دنیا کی زندگی بڑی ایک فانی زندگی ہے, ختم ہونے والی زندگی. کہ یہ اس لیے کیا یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خشیت اختیار کی, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا تھام لیا. تو علامہ اقبال ان کے بارے میں کیا خوب کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب یہ قرآن کی دعوت اندر جانا شروع ہوتی ہے تو وہ بیٹھنے نہیں دیتی, اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, اس کے اندر ایک ارج پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا. اور میرا ایک ایک لمحہ جو ہے میں اپنی موت کے قریب بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی میں آپ کو موت کی مثال, یہاں پہ ایک بات آ گئی, میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں. کہ ایک میری عزیزہ تھی کہ جن کا نزاک عالم, بلکہ 2-3 مجھے نزاک عالم دیکھنے کا اتفاق ہوا. ایک میری عزیزہ تھی کہ جن کی وہ تقریباً, یہ بہت پرانی بات ہے, 25-30 سال پرانی بات, کہ ان کی نزاک عالم مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. کہ وہ خاتون جو تھی وہ نیک تھی, عالمہ خاتون تھی. اور ان کو یعنی وہ کینسر ہو چکا تھا, بال سال سارے جھڑ چکے تھے, اور وہ ہم ان کے گھر گئے صادقآباد کے اندر, اور وہ لیٹی ہوئی تھی, اور وہ انہوں نے حج بھی کیا تھا. بہت عالمہ, ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی عالم دین تھے, وہ لیٹی ہوئی تھی. اور یہ تمہاری تائی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھی, میں بھی وہاں موجود تھا, اور میری یہ ابو بھی وہاں موجود تھے, ان کے ہسبینڈ بھی موجود تھے. تو وہ جناب ان کی سانسیں چل رہی تھی, چلتے چلتے ایسی سوئی ہوئی تھی, چلتے چلتے نا ایک دم ایسے جیسے بچہ کوئی چھپ کے کوئی کام کر رہا تھا نا, جو نہیں چچو دیکھ رہے ہیں کہ اسد کوئی چھپ کے کام کر رہا ہے ساتھ, تو فٹافٹ جیسے والد صاحب آتے ہیں تو فوراً اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, ایسے ڈر جاتے, ایسے خوف سے دیکھتے ہیں نا. ایسے اس نے ایسے وہ جو میں نے دیکھا, انہوں نے ایسے آنکھیں بولی, ہم آنکھیں بند کر رہے ہو بند نہیں, ہم آنکھیں بند کر رہے ہو بند نہیں ہو رہی. کہ یہ یعنی خوف سے ان کی آنکھیں بالکل یلو ہوئی تھی ایسے. تو ہم نے فوراً جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا, سورہ فاتحہ کا, اور یہ سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی, سورہ رحمان پڑھنی شروع کر دی. 2-4 منٹ یہ کیفیت ہوئی, ایسے آنکھیں کھولی. وہ فرشتہ آ گیا تھا نا, اس نے کہا تو بس اب چلنا ہے یہاں. 1-2 منٹ یہ کیفیت رہی ہے, یہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ڈرپ بھی بند. یہ کون سی طاقت تھی, یہ کون سی چیز تھی کہ جس نے جو نا وہ اس ڈرپ کو بھی روک دیا. اور ایسے میں ایک عام شخصیت کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اس دنیا کے اندر اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بٹھایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندے کی جان نکلتی ہے, ایسے جان نکلتی ہے جیسے دودھ کے اندر سے بال نکل, اور ایک ایسا بندہ جو اللہ کے گناہ گار بندہ, جو اللہ کا گناہ گار بندہ, تو اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے دوپٹے کے اندر کانٹے کی جھاڑی پھنس جائے, اس کو کھینچا جائے تو دوپٹہ پھٹ جاتا. ہم تو 5 نمازیں پتہ نہیں بڑی مشکل سے پڑھتے, ایسے ہی ہوتا ہے. بڑا احسان کرتے ہیں ہم نے, صبح اٹھتے ہیں بڑا احسان کرتے ہیں, ہم نے قرآن پڑھ لی, ہم نے نماز پڑھتے ہیں, ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. اور یہ جب وہ موت کا موقع آئے گا, پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوگی, پتہ نہیں کس طرح. 1-2 منٹ یہ کیفیت رہی, اس کے بعد 10 منٹ نارمل ہوگی. ہم نے کہا چلو شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر. 15 منٹ کے بعد ایگزیکٹ وہی صورتحال ایسے اوپر. یہ آسان مرحلہ نہیں, میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں, اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جو کہ نیک تھیں, جو کہ صالح تھی, جو کہ قرآن کو پڑھتی تھی, انہوں نے اپنی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنایا, ان کی یہ کیفیت تھی. تو ہم تو پتہ ہی نہ قرآن کو ہاتھ ہی لگاتے. کل پرسوں میں نے بچے کو کہا تو قرآن وہ اوپر رکھیں, ہر گھر کے اندر سب سے اوپر قرآن رکھا, اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اگر کبھی پڑھا لیا جائے بڑا احسان کرتے ہیں کہ یہ آج ہم نے اس کو پڑھ لیا. 15 منٹ کے بعد ایگزیکٹ وہی کیفیت, اس کے بعد پھر نارمل ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ تمہاری تائی جان جو ہے وہ ادھر ہی ان کے اوپر رکھ کے ایسے سو گیا. اللہ تعالیٰ نے باری باری کر کے سب کو سلا دی, پھر پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ ان کی روح پرواز کر گئی. تو عزیز بچوں, یہ دنیا بڑی مختصر سی زندگی ہے. یہ بلبلا ہے, پانی کا بلبلا, کسی وقت بھی ایک لمحہ ہوگا. تو آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے بچہ آئے گا, پھر باپ آئے, پہلے دادا آتے ہیں, پھر اس کا بیٹا آتا ہے, پھر پوتا آتا ہے, پھر پوتے آتے ہیں. لیکن جانے کی کوئی ترتیب ہے. دادا بعض کا 80 سال کے بیٹھے ہوئے, اور ان کے بچے جناب کو ایکسیڈنٹ ہوا, پوری فیملی گئی. کئی واقعہ ہم دیکھتے ہیں بچے ایکسیڈنٹ. اس سے میں مثال دوں, ایک صادقآباد کے اندر ہی میرے ایک ہم زلف تھے, وہ رہتے تھے, آج کل لاہور شفٹ ہو گئے, طارق صاحب. ان کے ایک دوست تھے, قدیر ٹیچر تھے,
قدیر غالباً ان کا نام تھا. ان کو شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا, وہ شعر و شاعری بڑی کیا کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کی شعر و شاعری, میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا تو مجھے شعر و شاعری ایک کتاب ملی, اس کے سرے ورک کے اوپر. وہ کیا ہوا کہ ان کی 45 سال غالباً عمر تھی اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ ڈیتھ کے بعد وہ مجموعہ جو شعر و شاعری کا تھا وہ شائع ہوا. تو وہ مجھے مجموعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں ان کے گھر گیا, میں نے وہ کتاب ہاتھ لگی, اس کے شعر پہ لکھا ہوتا کہ موت سے پہلے مر نہ جاؤں کہیں, موت سے پہلے مر نہ جاؤں کہیں, خواہشوں سے نہ منہ چھن نہ جائے گا. یہ نہ میں میری موت مر جائے, میری گاڑی, میری بیوی, میرے بچے, میری دولت, میری. جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے, میت کو اٹھا دو, میت کو نہلا دو. باپ ختم, ماں ختم, ماما پاپا ختم. اسی ماں کو, وہ اس کے بچوں کو کون ہے جا کے ہاتھ لگاؤ, باپ کو ہاتھ لگاتے ڈریں گے. بیوی کو کون اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, وہ بھی ڈرے گی, ہاتھ لگاتے ڈرے گی. چند سیکنڈ کے اندر انسان کا جو ہے نا وہ اسٹیٹس چینج ہوتا ہے, چند سیکنڈوں کے اندر. ادھر روح نکلی, ادھر نام ختم, باپ ختم, ماں ختم, بیوی ختم, بچے ختم, سب. بس میت کو اٹھا دو. پھر جلدی کرتے ہیں, جلدی اس کو دفناؤ, میت کو اٹھا دو, میت کو نہلا دو, میت کو دفنا دو. نام ہی ختم ہو گیا, عمر فاروق ختم ہو گیا بس. پھر 2-4 دن تک لوگ یاد کرتے ہیں. ہم کتنا اپنے دادا ابو کو یاد کرتے ہیں, کتنے ہمارے جو یہ جن خاتون کی بات کر رہا ہوں کتنا ہم یاد کرتے ہیں. وہ سالوں بعد کبھی یاد آتی ہے, ایسے بیٹھ کے قرآن پڑھ لیے, کبھی دعا کر لیں. تو یہ ان کے جو خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے عالم دین تھے. وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ آنکھیں اب بند نہیں ہوگی, اب اس کے قرآن کی تلاوت کروں. ہم نے تلاوت کی الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ جس ٹیچر کی بات کر رہا ہوں وہ بیچارے 45 سال کی عمر میں چلے گئے. تو اس پہ کیا لکھا ہے, موت سے پہلے مر نہ جاؤں کہیں, خواہشوں سے نہ منہ چھن نہ جائے کہیں. کہیں میری دولت, میری گاڑی, میری بیوی, میرے بچے, میری جائیداد. قرآن مجید کیا کہتا ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کہ انسان دنیا کی جستجو کے اندر, دنیا کی تگ و دو کے اندر اتنی تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے, بھاگتا چلا جا رہا ہے, بھاگتا چلا جاتا ہے کہ وہ جب موت کے قریب پہنچتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا, او ہو میں نے تو ایک ایسی انفینائٹ دنیا کی طرف جانا تھا, ایک ایسی لامحدود زندگی کی طرف جانا تھا جس کی کوئی تیاری نہیں کی. بچوں کے لیے ایک واقعہ میں سنا کے بس ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بچوں کا واقعہ سنا تھا. ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہوں کا تو ایک عجیب سا اسٹائل ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو کہ آج تک کسی نے کیا نہ ہو. اب بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا, یار میں کون سا ایسا کام کروں جو کہ آج تک کسی نے کیا نہ ہو. ہے تو چھوٹا بچوں کے لیے میں اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں. انہوں نے جناب کیا کیا, کیونکہ بچے کہیں گے یہ کہا پاپا نے جو ہے نا یہ طیب نے کہ جی رونے والے قصے سنانے شروع کر دی. تو وہ بادشاہ نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو کہ آج تک کسی نہ کیا ہو. بادشاہ نے سارے وزیروں کو بلایا. آخر ایک بات تھی, 2-4 دن چلتی رہی, آخر یہ طے ہوا. بادشاہ نے کہا کہ میں اس پوری سلطنت کے اندر جو سب سے زیادہ بیوقوف ہے وہ ڈھونڈ کے لاؤں, میں اس کو اپنا وزیر بناؤں. اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی لوگوں سے مشورہ کرنے کا. اب جناب سب سے زیادہ کیا ہوا کہ انہوں نے ساروں کو بلا لیا. بلانے کے بعد ایک ڈھونڈتے رہے, گلی گلی, شہر کوچا. ایک آخر شخص مل گیا جس نے کہا ٹھیک ہے میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں, مجھے جناب اب آپ جو ہے نا وہ میں اس کو مجھے آپ بادشاہ بنا دیں, وزیر بنا دیں. اس کو وزیر بنا دیا گیا. اب بادشاہ کے پاس آیا وزیر, نے کہا جی آپ نے مجھے وزیر بنا لی ہے, اب آپ ایسا کریں مجھے بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے, مجھے میری ذمہ داری کیا ہے. بادشاہ نے کہا اب ایسا کرو, تم یہ ڈنڈا لو. ایک ڈنڈا دیا اور تم بس اپنے ایک اور بیوقوف ڈھونڈو اپنے جیسا. ابھی تم محل میں رہو, محل میں رہتے 2-4 دن, 5 دن, ہفتہ, 10 دن ہو گئے, تھک گیا. اور وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آئے, کہتے جی مجھے اب کام تو بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. اس نے کہا یہ ڈنڈا لو, اب تم نے کریا گھومنا ہے پوری سلطنت کے اندر, ایک اپنے جیسا ایک اور بیوقوف ڈھونڈ کے لانا ہے. کیا کرنا ہے, اپنے جیسا ایک اور بیوقوف ڈھونڈ. اب وہ ڈھونڈنے ایک شہر گیا, دوسرے شہر, بادشاہ نے اس کو اشرفیہ بھی دے دی, گھوڑا بھی دے دیا. اب وہ گھوم رہا ہے, ایک شہر, دوسرے شہر, تیسرے شہر, گھومتا کافی دن گھومتا رہا. اب اپنے آپ کو کون بیوقوف کہے کہ میں بیوقوف ہوں. آخر وہ جناب اس کو کئی دنوں کے بعد دیکھ کے اطلاع ملی کہ جی بادشاہ بڑا شدید بیمار ہو گیا. اس نے کہا یار میں تو بڑا خاص وزیر ہوں تو مجھے تو جانا چاہیے. وہ فٹافٹ واپس آیا, بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا. کہتے ہیں ہاں جی بادشاہ سلامت, سنائے کیا حال چال ہیں. اس نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ بس یار اب جو ہے نا لگتا ہے کہ اب میں بس اس دنیا سے جانے لگوں. کہتے ہیں بادشاہ سلام خیر تو ہے, کہاں جا رہے ہیں. کہہ رہے بس یار میں جا رہا ہوں ایک ایسے. کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلام جہاں بھی جا رہے ہیں آپ مجھے بتا تو نہیں جہاں جانے کا پروگرام ہے, وہاں گھر شر آپ نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا. کہتے ہیں نہیں میں نے تو گھر نہیں بنایا.
اس نے کہا اچھا بادشاہ یہ بتائیں کہ وہاں جو آپ جو جا رہے ہیں یہاں سے تو بیوی بچے تو ساتھ جائیں گے نا خیر سے آپ کے؟ اس نے کہا نہیں بیوقوف، وہاں بیوی بچے بھی نہیں جا سکتے۔ پھر وزیر پریشان کہتا اچھا بادشاہ یہ بتائیں کہ واپسی کب ہوگی؟ میں آخر یہاں انتظام آپ کا سنبھالنا ہے سارا، تو یہ تو بتا دیں کہ یہاں کا انتظام جو سنبھالوں گا آپ کتنے دن تک واپس آئے؟ وہ کہتا ہے بیوقوف وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، وہاں سے کوئی واپس نہیں۔ اس نے کہا تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ڈنڈا پکڑا اور بادشاہ کو پکڑا دیا۔ اس نے کہا بادشاہ السلام آپ جو ہے مجھے اس دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف نظر آتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں سے واپسی نہیں ہے، نہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، نہ آپ نے وہاں پر گھر بنایا ہے، نہ آپ نے جناب نہ آپ کی وہاں سے کبھی واپسی ہے، نہ بیوی بچوں کو لے جا سکتے ہیں، نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو مجھے اس دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف آپ لگتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ عزیزان گرامی کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں یہ جتنی میرے گھر بار جائیداد گاڑی دولت ہر چیز یہاں رہ جائے گی، مجھے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہماری ساتھ جائے گی؟ یا اعمال ساتھ جائیں گے۔ کون سی چیز جائے گی؟ اعمال۔ جو میں نماز پڑھا کرتا تھا، جو میں قرآن کو سیکھا کرتا تھا، جو دعائیں پڑھا کرتا تھا، جو والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، جو بڑوں کا احترام کیا کرتا تھا، جو جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا، جو سچ بولا کرتا تھا، جو نیک اعمال کیا کرتا تھا، جو چیٹنگ نہیں کیا کرتا تھا، جو دغا نہیں دیا کرتا تھا، جو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا تھا، وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لو جو ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ سارے چیزیں وہاں پر یعنی وہ یہ سارے اعمال ہمارے وہاں گھر بنا رہے ہیں، جائے بہت ساری چیزیں ہماری فرشتے وہاں اس کے اندر ہماری جنتیں بنا رہے ہیں کہ جو کہ چھوٹی سے چھوٹی جنت بتائی جا رہی کتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر کئی سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی جنت ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں۔ اب آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا کرتے ہیں ہم، یہ کبھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جناب کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراً جا کے کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرماتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ تعالیٰ ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جو تیرے نافرمان لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے لوگ جو ہے وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، مدد جو ہے نا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں چار بتائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ اس میں چار بتائیں کہ انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء، یہ چار وہ لوگ ہیں کہ جس کو انعام یافتہ لوگ بتائے، جو کہ اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کا اسٹارٹ اس طرح ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء کرام ہیں، جو کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو کہ انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اب اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چار لوگوں میں اپنے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب چار لوگوں میں انبیاء کرام تو اس دنیا میں ہے نہیں، اب تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ صدیقین اور صالحین، نیک لوگ اور سچے لوگ، یہ ان دو، اور شہداء بھی ظاہر بات ہے جب شہید ہو جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو صدیقین اور صالحین، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو صدیقین اور صالحین میں تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دوست کون سے بنانے چاہیے؟ سچے لوگ اور نیک لوگ، سچے لوگ اور نیک لوگ، کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھی ہیں اور آخر میں بھی۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ سالے کنا سالے کنن تالے کنا تالے کنن، جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، جو بدکار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اگر کسی عطر کی دکان میں جائے، خوشبو کی دکان میں، اگر وہاں سے کچھ نہ بھی لے کے آئے تو اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں خوشبو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہی کوئی اور شخص جو ہے وہ کسی کوئلے کی بھٹی میں جائے جہاں کوئلہ ہر طرف بکھرا ہوا ہے، کالک ہے، تو وہ کہیں سے کچھ نہ بھی لے کے آئے گا تو اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کالک لگ جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو نیک اور سچے لوگ ہوئے نا وہ اس دنیا میں کبھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں، جو ان کے اندر ہے وہ بات ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں نیک لوگوں میں اپنے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے۔ غضب میں مبتلا ہونے والے وہ لوگ تھے جو کہ یہود تھے، جو کون تھے؟ ہم نے بنی اسرائیل، ہم نے جو اس سے پہلے سورت پڑھی کون سی پڑھی تھی؟ اس سے پہلے سبق کون سا تھا ہمارا؟ سورہ نمل کے اندر جو ہے وہ نمل کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فلسطین کے اندر یہ جو بنی اسرائیل تھے نا
بنی اسرائیل جو یہودیوں کی قوم ہے، انہوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو شہید کیا، بہت سارے انبیاء کرام کو شہید کیا، ان کے اوپر تہمتیں لگائیں اور وہ ان کے اوپر یعنی ان کو قتل کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سلطنت جو ہے، بنی اسرائیل کو عروج 3 دفعہ آیا تھا. کتنی دفعہ آیا تھا؟ 3 دفعہ آیا تھا. 1 2 یعنی آخری مرتبہ عروج آیا، اس کے بعد جو ختم ہو گیا. اب وہ ابھی تک مغلوب ہیں، لیکن وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر دوبارہ حکمرانی کریں اور دنیا یہ پوری کی پوری ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اور اس دجالی میڈیا کے ذریعے وہ آج کل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم پوری دنیا کو جو ہے نا اپنے شکنجے میں کس لیں. اور وہ اب انہوں نے اس طرح کر لیے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ہمیں کرواتے ہیں. تو آج دوبارہ وہ عروج میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک مسلمان ایک دفعہ عروج پہ نہیں آئیں گے، جب تک وہ نہیں آ سکتے. تو اس میں غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے غضب میں مبتلا ہو گئے، ولا الضالین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عیسائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یہودیوں کے اور نصارہ، یہود اور نصارہ کے غضب سے بچانا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم نے یہ آیات ختم کر لی. اب ہم انشاءاللہ 5-7 منٹ ہے وہاں پر کہ جس کے اندر میں آپ کو لوگوں کو یہ ترجمہ کراؤں گا. تو میں یہ کیمرہ مین کو کہوں گا کہ آپ جو ہے نا ادھر حنزلہ آپ ادھر شفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں جو ہے نا بچوں سے ذرا ترجمہ کرواتا ہوں. ابھی آپ ادھر چلے جائیں منائی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب میں آپ کے لوگوں کے سامنے تھوڑا ترجمہ، پہلے کچھ سوالات پوچھوں گا. ٹھیک ہے جی. ترجمہ ہم نے کرنا ہے. آپ سارے بچوں نے، اسامہ ہو گئے اور یہ سارا جنید صاحب، حنزلہ، حذیفہ. میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں آج جو ہے، تھوڑا سا انٹرو ہو جائے ہمارا، کیونکہ میرا خیال کیمرہ مین نے اس کو فوکس کر لیا ہوگا. تو یہ جنید فیاض صاحب رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ GC یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں. اس کے بعد حنزلہ زبیر، یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر زبیر صاحب کے بیٹے ہیں. اس کے بعد حذیفہ، یہ بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ اسکا، یہ جنید صاحب جو پروفیسر صاحب ہیں میرے چھوٹے بھائی، سب سے چھوٹے بھائی. ان کی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی عیشا، وہ میری چھوٹی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی. سعد جو ہے یہ ان کے 2nd نمبر کے ہیں اسکا کے بعد. اس کے بعد حریرہ زبیر، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کے منجلے بیچ کے بیٹے ہیں. اور یہ اسامہ فاروق جو کہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور نعت بھی بعض کا سنا دیتے ہیں، یہ میرے چھوٹے بیٹے ہیں. اور صاحبزادے. اور طلحہ فاروق صاحب جو ہیں وہ اس وقت کیمرہ مینی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ طلحہ فاروق کی ابھی 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے آتے ہیں. ان کی مسز بھی ساتھ ہیں، اور میری مسز بھی، اور یہ 2-4 اور بھی خواتین ساتھ ہیں. اور والد محترم میرے، آپ جانتے ہیں کہ وہ گڈو میں رہے ہیں شفٹ انجینئر، اور میں تو تعارف کا محتاج شاید نہیں ہوں. ٹھیک ہے. عمر فاروق میرا نام ہے، اور میں پاور پلانٹ میں جاب کرتا ہوں. تو آج ہم تعارف ہو گیا. اب میں آپ لوگوں سے، میں نے بچوں سے تھوڑا سا کوشچن کرنا تھا. اب ذرا کیمرہ مین تھوڑا سا 1 منٹ اس کو بھی وائٹ بورڈ کو بھی ہلکا سے کر لیں گے. اور یہ ذرا حنزلہ آپ میری مدد کریں، یہ مائک ذرا بچوں کو ادھر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. یہ اب سب سے پہلے مجھے سب سے چھوٹا بچہ سعد، آپ مجھے بتائیں گے یہ جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں سے کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوا ہو؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا یہ الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اردو میں نہیں ہے؟ اردو میں اوپر مائک میں بولے نا. ہاں ہے. یہ اللہ اردو میں استعمال ہوا ہے نا جی. چلیں یہ اللہ یہ ہم نے لکھ دی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ قرآن مجید کے تقریباً 70% الفاظ جو ہیں وہ ہمیں اردو میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لفظ ہم نے نکال لیا کہ اللہ جو ہے وہ اردو میں بھی اللہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کون بچہ بتائے گا اس پہلی آیت میں؟ یہ پہلی 2 آیتوں میں بتائیں جی. ادھر سے عیشا بتائے، اسکا بتائے. رب. ٹھیک ہے جی. یہ رب اردو میں رب ہوتا ہے اور عربی میں بھی رب ہوتا ہے جی. اور کوئی بتائے اس کے علاوہ؟ یہ چلیں پہلی 4 آیت میں بتا دیں. یہاں سے بسم اللہ پہلی آیت ہے. ٹوٹل سورہ، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پہلی آیت جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹوٹل 7 آیت. تو یہ بسم اللہ سے بتا دیں. اور کون سا لفظ ہے جو کہ یہ اللہ آ گیا؟ چلو یہ بھی اللہ لکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے. یہ بھی آگے بتائیں جی. ہاں رحمان اور رحیم، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ رحمان بھی اردو میں اور رحیم بھی اردو میں. اور بتائیں جی. آپ بتاؤ. حریرہ. ہاں یہ حمد ہو گیا.
یہ حمد, ٹھیک ہے, حمد بھی تعریف کہتے ہیں, حمد بھی اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا, حمد پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, تو یہ بھی یہ اردو کا لفظ ہے, یہ اردو میں استعمال ہوا ہوا ہے, یہ اردو میں استعمال ہوا ہوا ہے, رحمان اردو میں استعمال, رحیم اردو میں. آگے بتائیں, ساری آیت میں کہیے اور بتا. مالکی, ہاں جی, مالک بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور بتائیں اس کے علاوہ, منائل سے پوچھیں جی, منائل سے, کیمرہ نہیں ادھر لے کے جائیں ویسے, ہاں جی بتائیں. یوم, ٹھیک ہے, یوم, یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, دن, یوم الدین, اس دن کا مالک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آگے چلیں, ہاں جی آگے بتائیں. حریرہ آپ بتاؤ, اسامہ بتائیں کوئی. یہ نہیں, یہ تو عربی کا, ایاک نعبد. اب آگے بتائیں, آگے نیچے تک چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. عالمین, یہ عالم ہے, یہ دیکھیں عین الفال لام, یہ عالم, عالم کہتے ہیں دنیا کو, ٹھیک ہے نا. عالم یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عالمین اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اردو میں. اس کا مطلب ہے یہ دیکھ, ہم یہ بھی اردو میں, یہ بھی اردو میں, یہ بھی اردو میں, یہ بھی اردو میں, یہ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے, یہ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے. یہ رحمان پھر ادھر اردو میں استعمال ہوا ہے, پھر رحیم اردو میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اب بتائیں, اور بتائیں. عبد, عین بے دال, عبد میں نے ہوتا ہے بندہ, نعبد, عبد میں نے بندہ, یہ اردو میں کا لفظ نہیں ہے. عبداللہ, عبداللہ ہم کہتے ہیں نا, عبداللہ, اللہ کا بندہ, عبداللہ نام رکھتے ہیں نا عبداللہ, تو یہ عبد اس سے ہے. یہ اگر نون اٹھا دیں, تھوڑا سا عربی کو غور کرنے کی کوشش کریں, آپ دیکھیں الحمد, الف لام کاٹ دیا تو حمد اردو کا لفظ. اس کو تھوڑا عربی کو اس طرح پڑھیں گے نا, تو اس میں 70% الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے جو کہ اردو میں استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور کوئی بتائے گا, اور کون ہے؟ نعمت لکھا ہوا ہے, نعمت, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہاں, انعمتا, نعمت, یہ نعمت, الف نکال دیں تو نعمت, ٹھیک ہو گیا جی. جی اور کون بتائے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط نہیں, نستعین تو عربی کے, اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم, صراط, 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 صراط ہو گیا جی. مستقیم تو عربی کا لفظ نہیں, مستقیم عربی کا ہے. اچھا, غیر المغضوب, غضب, یہ غضب, غین ضاد بے, ٹھیک ہے, یہ غضب ہو گیا. ضالین, ضالین, ضالین وہ کہتے ہیں ضلالت سے نکلا نا, ذلیل, جیسے کہتے ہیں یہ بڑا ذلیل ہے, ایسے کہتے ہیں نا, گالی دیتے ہیں نا, یہ بڑا ذلیل. تو یہ دیکھیں جی, غیر, غیر ختم ہو گیا ابھی ہے. اچھا جی, اب یہ ٹوٹل کریں کتنے الفاظ اس میں؟ اہدنا الصراط لکھ دیا نا, وہ دائرہ, ہاں یہ بھی ہوگا. اچھا اس میں دیکھیں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں اور کتنے اردو میں استعمال ہوئے, کاؤنٹ کریں ذرا. 19 الفاظ ہیں جو کہ 20 اردو میں استعمال ہوئے ہیں. ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 19 ہے یہاں تک ظالم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اب میں کوئی ایسا بچہ جو اس کا ترجمہ کرے گا؟ نہیں, بچے کریں گے. سب سے پہلے سعد کرے گا, سعد پہلا سعد ترجمہ کرو بیٹے. اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اردو میں, اب میں جیسے کہوں گا ویسے. اب یہ اس کا ترجمہ آ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. بولیں, حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, حمد و تعریف, یہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, جو رب ہے پورے جہانوں کا, جو رب ہے پورے جہانوں کا. ٹھیک ہے. اب اس کو ریپیٹ کون کرے گا؟ عائشہ آپ کریں. حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک. حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے, ٹھیک ہے. آگے کیا جی؟ الرحمن الرحیم, اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جو رحمان بھی ہے رحیم. ہاں, جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. ہم نے اس کے لیے پڑھا تھا, رحمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کیا کرتا ہے کہ جو بندہ چاہے کسی بھی مسلک سے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ریوارڈ دیتا ہے. لیکن رحیم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ جو مومن بندے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے مقرب. اب یہ بتائیں رعایتی مارکس جس کو ملتے ہیں, ایک بچہ ہے اس نے 5 پیپروں میں اچھے نمبر لے لیے, 6 پیپر میں اس کے جنم 33 پہ پاس تھا, لیکن اس نے لے لیے 25 نمبر. اب ٹیچر کہتا ہے اس کے باقی پیپروں میں اچھے نمبر ہیں, تو ایسے کرتے ہیں اس کے 25 میں سے 4-5 نمبر رعایتی دے کے اس کو پاس کر دیتا ہے. ایسے کرتے ہیں نا. پاس کس کو کیا جاتا ہے؟ جو کہ باقی پیپر میں پاس ہوتا ہے, تھوڑی سی غلطی رہے گی اس کی, ایک پیپر میں غلطی رہے گی تو اس کو پاس کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہونے کے ناطے کیا کرے گا, جو قیامت والے دن کچھ لوگ آ جائیں گے تو ایسے لوگ ہوں گے جو کہ چھوٹی موٹی جن سے غلطیاں رہ جائیں گی, تو اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے یار, اس کو رعایتی مارکس دو, اس کو نکالو, اس کو جنت میں
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماڈل پیس, ایک ماسٹر پیس کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جانے والا بن جائے, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے. اچھا, مالک یوم الدین, اس کا ترجمہ کون کرے؟ روزے جزا کا مالک. سب بولیں ایک دفعہ تیز, روزے, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, روزے جزا کا مالک ہے, ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. تو ہم نے ڈے آف ججمنٹ پڑھ لی تھی کہ جہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی, اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی حساب کتاب کیے جائیں گے, چاہے وہ میں چھپ کے کیے ہوں, چاہے وہ سب کے سامنے کیے ہوں, چاہے میں ساری جگہ کہیں بھی کوئی مجھے دیکھنا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے نا, وہ ایک ایک لمحے کا حساب کر رہے ہیں اس کا. اچھا, مالک یوم الدین, ایاک نعبد عبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بولیں دوبارہ پورا, ایک دو اور بولیں. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا ہدایت دے ہمیں, صراط سیدھی, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ, ہمیں چلو, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے, غیر المغضوب, جو تیرے غضب میں مبتلا ہونے والے لوگ کون تھے؟ بنی اسرائیل, یہودی. غضب میں مبتلا کون تھے؟ بنی اسرائیل, یہودی تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انبیاء کرام کو شہید کر دیا, انبیاء کرام کو تہمتیں لگائیں, ان کو تکلیفیں دیں, ان کو آزمائشیں دیں, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, بہت ساری نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مغضوب کر دیا, ختم کر دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عالم, جو گمراہی میں پڑ گئے, جو معتوب نہیں ہوئے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ عیسائی, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا ترجمہ سارے کا کون کرے گا؟ جی حذیفہ دیں مائک ان کو. حمد و ثنا اس رب کے لیے جو پورے ملک کا مالک ہے. ہاں, ادھر سے پڑھ کے دیں. وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, جو بے جزا کا مالک. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان لوگوں کی راہ پہ جا جن پہ تیرے انعامات ہیں, نہ کہ ان پہ جن پہ تیرا غضب ہے. ہاں, اور گمراہی میں پڑ گئے, ٹھیک ہے. گمراہی میں. اور کون کرے گا ترجمہ؟ حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. اوپر مائک آگے کریں. مالک ہے, الرحمن الرحیم, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, روزے جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہاں جی, اہدنا الصراط المستقیم, ہاں جی, ہمیں سیدھا راستہ دے. ہاں, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ چار بتائے تھے نا, انبیاء کرام, صدیقین, صالحین اور شہداء. ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہی میں پڑ گئے. ولا الضالین, جو جی اس کا آپ کریں اس کا ترجمہ. الحمدللہ رب العالمین, حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعامات, انعام تھا, جن پہ تیرا انعامات ہوئے, نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور گمراہی میں پڑ گئے. ٹھیک ہو گیا. اور کون کرے گا جی؟ حنزلہ, ہاں حریرہ جی. ہاں, الحمدللہ رب, حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری, ہاں, روزے مالک یوم الدین, روزہ جزا کا مالک ہے. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین, روزہ جزا کا یوم. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں, اہدنا الصراط المستقیم, ہاں, صراط الذین انعمت علیہم, جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ گمراہی میں, نہ کہ تیرے غضب میں مبتلا ہوئے جو گمراہی میں پڑ گئے. اور کون کرے گا جی؟ حنزلہ, ہاں, یہ لیجیے نو انعمت. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. الحمدللہ رب العالمین,
तमाम तारीफें उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो जो जज़ा का मालिक है। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरे इनामात है, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब टूटा और जो जिल्लत वाले लोग हैं। हाँ, जो जिल्लत में पड़ गए, गुमराही में पड़ गए। ठीक हो गया जी, उसामा ने तो कर दिया था पहले। ठीक हो गया, चलें, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद में अब बस इसको बंद कर दें। अब मैं वालिद साहब को फ्लोर हवाले करता हूँ कि वो जो है इसको ज़रा सवालात फिर हम कल कर लेंगे, कल किसी टाइम। ठीक है जी, क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। तो अब मैं वालिद साहब को देता हूँ कि वो इसको कंक्लूड भी कर दें और दुआ का इख्तिताम भी कर दें। जी मेरे बच्चों, ये अभी हमने सूरह फातिहा के मुतालिक बात की है। तो आज जिस पर ज़ोर दिया गया, जिसको एक्सप्लेन किया गया बहुत मजबूती के साथ, वो आखरत है। आखरत, रोज़े जज़ा, डे ऑफ जजमेंट, जिस रोज़ हमारे हिसाब किताब होगा, जो कुछ हमने किया होगा अच्छा या बुरा, उसका हमें हिसाब देना होगा और उसके मुताबिक हमें या तो इनामात मिलेंगे या हमें सज़ा मिलेगी जहन्नम की सूरत में। तो इन्होंने सज़ा के मुतल्लिक़ भी कह दिया है कि जो लोग झूठ बोलेंगे उसे ना ये होंठ काट दिए जाएंगे, बार बार ज़बान काट दी जाएगी बार बार। अल्लाह मुझसे माफ़ फरमाए। हमें झूठ से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सज़ा का मुस्तहिक़ होता है झूठा बंदा। और इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जो वादा खिलाफ़ी करता है उसके लिए भी उबलता पानी भी उसको पिलाया जाए, जिससे आंतें उसकी ज़ख्मी हो जाएंगी, खून उलूदार हो जाएगी, उसको दोबारा फिर पिलाया जाएगा, इस तरह बार बार किया जाएगा। ये एक छोटे से इशारे हैं कि हम कोई भी नाफरमानी करेंगे उसकी हमें सज़ा मिलेगी, जो भी हम फरमाबरदारी करेंगे उसकी हमें उसके इनामात मिलेंगे। तो हमें ज़िंदगी जितनी ज़्यादा ये तसव्वुर गहरा होगा हमारी ज़िंदगी में कि हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, हमें हर अमल का जवाब देना है, तो जितना, इसलिए मेरे बच्चों कोशिश ये करें कि ये जो तसव्वुर है ना ज़िंदगी का, कि हमें बहरहाल एक दिन मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, वीडियो हमारी बन रही है, दाएँ बाएँ हमारे फरिश्ते हैं, वो हमारे तमाम अमाल, तमाम हमारी हरकत, तमाम वो काम जो हम कर रहे हैं अच्छा या बुरा, वो लिखे जा रहे हैं। तो ये तसव्वुर के साथ अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी अपने लिए भी अमन में आ जाएगी और दूसरों के लिए भी राहत का सामान बनेगी। तो मेरी ये अल्लाह से दुआ भी है और मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि इस तसव्वुर को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, 24 घंटे उसके तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारें कि मुझे एक आँख अल्लाह की जो है वो देख रही है, मेरे हर अमाल जो है वो लिखे जा रहे हैं। तो जब हम ये तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी ख़ुद भी बेहतर कर लेंगे और लोगों के लिए भी राहत का सामान बनेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े सबसे बड़ा सबक जो हमें मिला है वो ये मिला है कि ज़िंदगी तमाम होने वाली है, एक दिन ऐसा आने वाला है कि हमें अल्लाह के हुज़ूर जाना है और हर वो काम जो हम इस वक्त कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर उसको उसके मुताबिक हमें सज़ा और जज़ा मिलेगी। एक तो ये तसव्वुर, दूसरा ये कि जब कभी भी हमें मुश्किल पेश आए तो अल्लाह ही की तरफ रुजू करें कि वही सबसे ज़्यादा कारसाज है, मदद करने वाला सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो अल्लाह की। जिसको अल्लाह की मदद मिल गई वो कामयाब व कामरान हो गए, उसकी मुश्किलें आसान हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जब कभी खुशहाली में नज़र आए, जब कभी खुशियाँ मिल जाए, जब कभी हमें अपनी कामयाबी मिल जाए तो फिर उसके सामने झुक जाए, शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए कि परवरदिगार ये सारी नेमतें जो मुझे मिली हैं ये इसमें मेरा कम काम है, आपकी नेमतों का आपका ज़्यादा हिस्सा है इसमें, ये सारी कुछ आपकी मदद से मुझे मिला है। तो हमेशा ये भी रखें कि जब कभी मुश्किल आए घबराएं नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है, हमेशा उसकी मदद अपने साथ रखें। और जब कभी खुशी मिले हमेशा तकब्बर गरूर की जो है ना वो नापसंद है अल्लाह को। एक बहुत बड़ा फरिश्ता जो एक बहुत बड़ा जिन जो जिसे इब्लीस कहते हैं, सरदार बन गया वो अल्लाह की इबादत करके, लेकिन वहाँ उसने गरूर किया, नाफरमानी की अल्लाह की, तो पस्त होकर ज़मीन पर गिरा दिया गया और वो मरदूद होकर रह गए। तो इसलिए हमेशा हर आन अल्लाह की वफ़ादारी के साथ उसके हुक्म की ताबेदारी करनी चाहिए, हर मुश्किल में उसको पुकारना चाहिए, हर राहत में उसकी ताबेदारी करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस सूरह
الحمد میں ہمیں یہی ہوا کہ تعریف کے قابل وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، ایک ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور ہمیں سزا اور جزا ملے گی اپنے اعمال کی۔ اللہ میں سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے ہمیں روک دے، اور صراط المستقیم جس کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اور بس دعاؤں کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے رب العالمین صراط المستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے، ان لوگوں کی راہ پہ مت چلائی جن پر تیرا غضب دیشا۔ رب العالمین دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان اور صحت کے ساتھ زندہ رکھ، جب موت دے ایمان پہ دو موت دے۔ اے رب العالمین مجھے بخش دینا، میرے والدین کو بخش دینا اور کل مومنین کو بخش دینا جس نے حساب کا دن ہو۔ اے رب العالمین میری ذریات کو، میری بیوی بچوں کو، میری بہو بیٹیوں کو، میری تمام عزیزوں کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو متقی کا ایمان بنا۔ ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، یہ انشاءاللہ کل سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک ٹاپک بڑوں کے لیے ہوا کرے گا اور ایک ٹاپک بچوں کے لیے۔ تو کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی نبی کا کوئی واقعہ، کسی بادشاہ کا کوئی واقعہ جو ہے قرآن سے ہم سلیکٹ کر کے، آپ سوال جواب بھی کر لینا۔ ہاں وہ سوال جواب بھی الحمدللہ پہ کر لیں گے، اور دوسری ہے کہ کل کوئی بچوں کا ٹاپک انشاءاللہ، ایک ٹاپک بڑوں کا ہوا کرے گا، ایک بچوں کا ہوا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن سے کوئی قصہ ایسا نکالیں کہ جو کہ بچوں کے لیے سبق آموز بھی ہو اور دلچسپی کا باعث بھی بنے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ شامل ہوں گے، اور آن لائن بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ شامل بھی ہوتے رہیں۔ اگر وہ ہمارے اس پروگرام پہ کوئی فیڈ بیک دینا چاہے، کوئی بھی آن لائن جو بھی ہمارے سامعین جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے آڈینس جو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کی بہتری کے لیے مزید کوئی فیڈ بیک اگر آپ لوگوں کی طرف سے آ جائے گی، وہ کمنٹس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔